دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کچھ ایف آئی آرز کی اور غداری اور جوابی ایف آئی آر وغیرہ اور فیصل واڈا کے کیس کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایاز صادق جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نون لیگ کے عام رہنما ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس لیے ابھی لندن کو واپس بھیجنے کی جلدی تھی، تو اس کو غداری سے تعبیر کیا گیا۔ اس سے جو میجر جنرل افتخار صاحب ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کی بھی رگے غیرت پھڑک اٹھی۔ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، ان باتوں پر رگے غیرت پھڑکتی ہے، لیکن جہاں پر غیرتیں لوٹی جا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس طرف منہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اپنی بے قراری کو پریس ریلیز یا ٹویٹ کی صورت میں جاری فرمایا اور اندیا یہی دیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور ہمیں ہماری جیت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ بندہ پوچھو تیری جیت کیڑی ہے یار؟ یعنی ایک حقیقت ہے کہ حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، خوف سے کہہ لیں، انڈر پریشر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہی وضاحت ہے اس کی کہ ابھینندن کو بھیجنے کی اتنی جلدی تھی کہ شاید کوئی آفت آنے والی ہے۔ تو باہر ان کے خلاف مختلف جگہوں پر ایف آئی آر درج کروائی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، لامحدود پروپیگنڈا، ان کے خلاف اشتہارات لگایا گیا، میر جعفر قرار دیا گیا، یعنی میر جعفروں نے ان کو میر جعفر قرار دیا۔ یہ بھی عجیب ہی کہانی ہے۔ تو بہرحال اسی کے جواب میں پھر ایک اپنا وکیل صاحب ہیں، کوئی روہیل اصغر نامی ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ سول لائنز تھانہ شادرہ میں ان کے خلاف پرچہ درج ہوا تھا، جو ایاز صادق۔ اب ایک وکیل جو شیخ روہیل اصغر ان کا نام ہے، روہیل اصغر نام ہے، اب شیخ زبردستی ساتھ آ جاتا ہے کیونکہ شیخ روہیل اصغر ایک نون لیگ کے ایم این اے بھی ہیں۔ تو بہرحال وہ وکیل صاحب جو ہیں روہیل اصغر، وہ اب درخواست لے کر پہنچے ہیں کہ تھانہ سول لائنز میں کہ فواد چوہدری کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو سٹیٹڈ پالیسی ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ پلوامہ کا واقعہ جس میں انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے وہ ہم نے نہیں کیا، وہ کوئی اور تھی، وہ دہشت گردی کی کارروائی تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکومت پاکستان کا آفیشیل موقف ہے، اور کیونکہ وہ وفاقی وزیر ہیں، فواد چوہدری صاحب سائنسدان وزیر جو جلم کے ہیں، ان کی بات ہو رہی، تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ اسم ہی اندر گھس کے مارا۔ یعنی وہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے نا کہ ہم نے گھس کر مارا، اس والے سے شاید وہ جو ایاز صادق نے بات کی تھی، اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ تقریر جھاڑ دی۔ اب ایک وفاقی وزیر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اگر حکومت کی سٹیٹڈ پالیسی کے خلاف متصادم، اور جس سے ایف اے ٹی ایف یعنی اس میں اور انڈین پروپیگنڈا یہ تھا بھی کہ وہ اس بیان کو یوز کریں گے کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو انہیں کابینہ سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کی جواب طلبی ہوتی کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ بہرحال یہ تو نہیں ہوا، الٹا ایاز صادق کو غدار قرار دیا گیا، اور اس پر کوئی خاص واویلا حکومت نے نہیں کیا، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فرمایا۔ تو اس والے سے پھر وہ وکیل صاحب گئے ہیں کہ اب اگر ان کے خلاف پرچہ بنتا ہے ایاز صادق کے خلاف، تو پھر اس کے خلاف بھی بنتا ہے، یعنی پرچہ پھر کھیٹنے، تسی بھی دو اسی بھی دینے۔ اب ظاہر ہے یہ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کی ٹیکنیک ہے، ادروائز ظاہر ہے حکومت کے خلاف پہلے پرچہ وہ لیں گے نہیں، اگر عدالت وغیرہ کوئی ٹوپی ڈرامہ ہوا تو وہ ایک فیس سیونگ ٹائپ ہوگی، ایک شام کاروائی ہوگی جس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اچھا ہے کہ پرچہ کروانے تو پہنچے، درخواست تو دی، تو چاہیے تو یہ ہے کہ کوئی نارمل حالات ہوتے پاکستان میں، جو چیف ٹھگ ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے جو ملک کا ستیہ ناس اپنے لے پالک کے ساتھ مل کر کیا ہے، ہر وقت جب بھی دیکھیں لگتا ہے کہ بس رونے ہی کا مقام ہے۔
کہ اس سے بھی کیا کوئی اور ذلت آمیز صورتحال ہو سکتی ہے کہ کون ہے جی خان صاحب وزیر اعظم ہیں، امیجن کریں وہ بنی گالا کا جو لے پالک ہے، بذات خود ہی یہ ملک کی بےزتی بہت ہے کہ ایسا شخص وزیر اعظم ہے، اور بنوایا کس نے ہے؟ وہ جو گکھڑ منڈی کا ٹھگ ہے. اور اسی طرح یعنی یہ کوئی پنپنے کی بات نہیں ہے، یہ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت ترقیاتی کوئی کام کرتی، ترقیاتی کام یا کوئی کنسٹرکٹیو کوئی یعنی کوئی نارمل جس طرح حکومتیں ہوتی ہیں ملک میں، لیکن اس طرح کی سلسلہ نہیں ہے. صرف لفاظی اور غدار لوگوں کو قرار دینا اور FIRs کٹوانا، بس یہی مشغلہ ہے. تو ظاہر ہے اس والے سے پھر جواباً اگر یہی ٹیکنیک ہے تو ہونی چاہیے، اور کیا کیا جائے. وہاں چارہ ہی کہو اور کیا ہے جہاں لوگ خرچ کیے ایک بھی مانی نہیں جاتی. تو اسی طرح دوسرا کیس ہے جس میں فیصل واڈا صاحب ہیں، اور مبینہ طور پر انہوں نے جب الیکشن کمیشن میں اپنی نامینیشنز فائل سبمٹ کیے 11 جون کو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، تو اس وقت وہ ڈیول سٹیزن تھے، امریکی شہری بھی تھے. انہوں نے بعد میں درخواست دی اور وہ جو 25 جون کو شاید وہ درخواست موو کی، بالآخر سٹیزن شپ مبینہ طور پر چھوڑی. تو الیکشن کمیشن میں یہ کیس چل رہا ہے ان کی نااہلیت کا. اس میں ظاہر ہے ایٹ دا ٹائم آف نامینیشن وہ ایک تو ڈیول سٹیزن تھے جو کہ انیلیجیبلٹی ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہے اس وقت کے قانون کے مطابق، اور اب بھی یہی ہے. اور دوسرا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ انہوں نے ایفیڈیوٹ جو دیا تھا کہ میں صرف پاکستان کا سٹیزن ہوں، کسی اور ملک کا نہیں ہوں، تو وہ بذات خود صادق و امین نہیں رہیں گے. یعنی پھر دو طرح کی ڈیول ڈسکوالیفیکیشن، پہلے ڈیول سٹیزن تھے اب ڈیول ڈسکوالیفیکیشن. لیکن وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، وہاں پر پیش نہیں ہوتے. اگر کوئی وکیل کبھی جائے بھی تو وہ ادھر ادھر کی ہاں کر کہتا ہے، کبھی کہتا ہے جی ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ہے. تو اس طرح ایویڈنگ ٹیکٹکس ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں. اب ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں شاید، ان کے بینچ میں بھی یہی درخواست جو ہے وہ چل رہی ہے، پٹیشن کہ یہ شخص نااہل ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. جب الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، جب ہائی کورٹ میں آتے ہیں کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. لہذا وہ یعنی دونوں کو ڈاج دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتیں کیونکہ واٹس ایپ آپریٹڈ ہیں، اتنی نابینی نہیں ہیں جتنی بنتی ہیں جی. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کی ہوشیاری ہے، ان کی ہوشیاری نہیں ہے، وہ خود ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جج حضرات جو ہیں جب واٹس ایپ دیکھتے ہیں. واٹس ایپ چیز ہی ایسی ہے، کیا کریں جی. تو بہرحال وہ جو فیصل واڈا کے وکیل ہیں وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کاغذات جو ہیں وہ لگتا ہے جعلی ہیں وغیرہ. جبکہ جو الیکشن کمیشن کا وکیل ہے اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے کراچی سے، یعنی جو وہاں پر الیکشن آفس ہے جہاں پر ریٹرننگ افسر وغیرہ جہاں نامینیشنز فائل ہوئی تھیں وہاں سے منگوائے ہیں، انہی لوگوں نے جمع کروائے، لہذا یہ جعلی نہیں ہو سکتے. تو باہر آئیں بائیں شائیں کر کے پھر اسی بیک ٹو اسکیئر ون، پھر ان کو ٹائم دے دیا گیا. تو اس طرح عدالتیں جو ہیں وہ اپنا مذاق خود بنوا رہی ہیں، بن رہی ہیں. یہ وہی عدالت ہے، وہی عامر فاروق ہے جس کو بڑا جلدی تھی نواز شریف کو پروکلیمڈ افینڈر یا اشتہاری قرار دینے کی. یعنی بڑا بےتاب تھا، کہتا تھا کہ دیکھیں وہ ہنس رہا ہوگا. اب ہنسنا بھی اس سے پوچھ کے چاہیے، لیکن اب وہ سامنے ہے. بندہ پوچھے تو روزانہ کی یہ ٹوپی ڈرامہ بنایا کہ ادھر آؤ ادھر جاؤ. اب کبھی وکیل نے یہ کہا کہ ہمیں جی ہدایات لینے کے لیے نا، یعنی اپنے جو موکل ہے اس سے ہدایت لینے کے لیے ٹائم دیا جائے. بندہ پوچھے پہلے تسی نماز پڑھ رہی، پہلے نہیں ہدایت لے کے آئے جی، پہلے 12 باری وکیل بن کے آ گئے. یعنی اس قسم کی مزاحیہ سا ایک احمقانہ سا کردار ہے جو بعض ججوں نے اپنایا ہوا ہے. بس واٹس ایپ کو چومتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ واٹس ایپ کا بندہ ہے یا یہ عام بندہ ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو مغل تاجدار تھے اور بڑے شاندار یعنی تاجدار تھے، بادشاہ تھے ہندوستان. ان کے ایک امیر تھے، شہباز خان ان کا نام تھا.
تو وہ بڑے دیندار اور عوامی ٹائپ آدمی تھے وہ بھی. اس وقت بادشاہوں کا پروٹوکول یہ تھا کہ جو ان کے امراء تھے دربار کے وہ عام لوگوں میں مکس نہیں ہوتے تھے. ظاہر ہر زمانے کے حساب سے اپنی چیزیں ہیں اس والے سے کہ اس طرح بادشاہت یا حکومت کا جو تم تراک ہے جو قوت نافذہ ہے اس کو ڈنٹ پڑتا ہے. تو کسی نے شہباز خان کو دیکھ لیا کہ وہ عام لوگوں میں کہیں بیٹھے ہیں یا مکس ہوئے ہیں. ظاہر ہے کچھ انٹیلیجنس والے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے اطلاع دی, اور کچھ رضاکارانہ انٹیلیجنس والے بھی ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تک بات پہنچی, اور انہوں نے جب دربار لگا تو شہباز خان کو بلایا کہ سنا ہے تم وہاں پر یعنی یہ بندگان شاہی جو ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا اس طرح نا, کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی تھا ہمارے لوگوں میں سے؟ تو شہباز خان نے جواب دیا کہ جہاں پناہ بس ایک یہ روسیہ ہی بندہ شاہی تھا, باقی تو سب بندگان خدا تھے. اور اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ اس سٹل جملے سے بڑا یعنی مطمئن ہوا اور مروب ہوا, اور انہوں نے اس کو الٹا خوشی کا اظہار کیا, اور شہباز خان جو ہیں ان کی سرزنش نہیں کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے باقی تو بندگان خدا ہیں, یہ واٹس ایپ والے پتہ نہیں کس کے بندگان بدماشی ہیں یا کیا ہیں, تو انہیں جج کچھ نہیں کہتے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے اور ان ٹھگوں سے محفوظ رکھے. خدا حافظ.